بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا علم وفكر ميديا. أنا محمد إسماعيل الندوي. اليوم ندرس الدرس السادس من الشعر العربي من كتاب ديوان الحماسة. أيها المستمعون، قد فاتت عنا القصيدة الأولى من باب المراثي، فلذلك ندرس اليوم القصيدة الأولى. عنوان القصيدة لا أنسى. هذه القصيدة لأبي خراش الهذلي، وأبو خراش الهذلي من فرسان العرب. في هذه القصيدة يرثي أبو خراش ابنه خراش وأخاه عروة. عروة قد قتل في وقعة. خلفية هذه القصيدة: ابن لأبي خراش يعني خراش، وعمه يعني عم الخراش عروة قد رافقا في سفر، لكن أسيرهما بطنان من قبيلتين مختلفتين. لكن هؤلاء الأشخاص الذين قد أسيروا عروة وخراش اختلفوا في الإبقاء عليهما وقتلهما، فمالت قبيلة إلى قتلهما ومالت قبيلة إلى الإبقاء، فلذلك قتلت عروة وقبيلة أخرى التي لم تتفق مع القتل، فلذلك نجا خراش. تو اس کا پس منظر یہ ہوا کہ عروہ اور خراش دونوں ایک سفر میں نکلے تھے، تو کچھ دو مختلف قبیلے کے لوگوں نے ان کو قید کر لیا، اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد آپس میں دو قبیلوں کے افراد میں اختلاف ہو گئے کہ بھائی ان کو قتل کر دینا ہے یا باقی رکھنا ہے۔ تو ایک قبیلے نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل کر دینا، اور ایک قبیلے نے کہا کہ نہیں، ان کو باقی رکھنا ہے۔ تو عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ جن قبیلے کے ہاتھ میں عروہ آئے، جن کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے قتل کر دیا، اور خراش بچ گئے کیونکہ ان قبیلے کے ہاتھ میں چڑھے جو قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو باقی رکھا جائے۔ تو خراش بچ گئے اور عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو اسی کے پس منظر میں اس قصیدے کو کہا گیا ہے۔ دیکھیے: حمدت الہی بعد عروۃ اذ نجا خراش وبعد الشر اہون من بعد۔ حمدت الہی، حمد یحمد تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، الہی بعد عروۃ اذ نجا، نجا انجو نجات پانا، خراش، خراش ہوا ابن للشاعر، ابو خراش کا یہ بیٹا ہے، بعد الشر، شر بمعنی المصیبہ، مصیبت، اہون ای اخف، ہلکا، من بعض۔ ترجمہ کریں گے: میں نے عروہ کے قتل کے بعد جب خراش بچ گئے، خراش نجات پا گئے، تو میں نے میرے اللہ کا، میرے معبود کا شکریہ ادا کیا۔ حمدت الہی، میں نے میرے اللہ کا، میرے معبود کا شکریہ ادا کیا، بعد عروۃ اذ نجا، عروہ کے بعد، یعنی بعد قتل عروۃ، عروہ کے قتل کے بعد، اذ نجا خراش، خراش بچ گئے کیونکہ ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب خراش بچ گئے اور عروہ کو قتل کر دیا، اس کے بعد میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وبعد الشر اہون من بعض، بعض مصیبتیں بعض سے ہلکی ہوا کرتی ہیں، یعنی ان الشاعر ہوا یعتقد، ہوا کان یعتقد انہما قد قتلا، لیکن انہما لم یقتلا بل خراش نجا وعروۃ قد قتلا، کہ شاعر تو یہ سمجھتے تھے کہ دونوں قتل کر دیے گئے، عروہ اور خراش دونوں، لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، خراش یعنی میرا بیٹا تو بچ گیا ہے، اس لیے میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور انہوں نے یوں کہا کہ بعض مصیبتیں بعض سے ہلکی ہوا کرتی ہے، میرے خیال میں تو مصیبت یہ تھی کہ دونوں قتل ہو گئے، لیکن میرا بیٹا تو بچ گیا ہے، اس لیے کہہ رہے وہ بعض الشر اہون من بعض، بعض مصیبتیں بعض سے ہلکی ہوا کرتی ہیں۔ فواللہ ما انسا قتیلا رزئتہ بجانب قوسا ما مشیت علی الارض۔ فواللہ ما انسا، نسیہ انسا بھولنا، قتیلا بمعنی مقتول، قتل کیا ہوا، رزئتہ، رزا یرزہ ای اصابہ بمصیبت، تکلیف پہنچنا، رزئتہ المجہول پیسو وائس، بجانب قوسا، قوسا اسم لموضع، ما مشیت علی الارض، ما مشیت چلنا، ما مشیت علی الارض میں جب تک زمین پر چلوں، یعنی میں جب تک زندہ باقی رہوں میں۔ فواللہ ما انسا قتیلا رزئتہ بجانب قوسا، اللہ کی قسم میں اس مقتول کو نہیں بھول سکتا
جس کو مقام قوسا میں کھو کر کے مجھے تکلیف پہنچی ہے. رضا یرزو یہاں مجہول کا صیغہ رضیت ہوں، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، یعنی جس کو کھو کر کے. کہاں پر کھویا؟ بجانب قوسا، اسی جگہ پر اس قبیلے والوں نے عروہ کو قتل کر دیا تھا. تو مقام قوسا میں جس کو کھو کر کے مجھے تکلیف پہنچی ہے اس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. اگرچہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، لیکن عروہ جو میرا بھائی ہوتا ہے، ابو خراش کے بھائی ہے عروہ، تو میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، ایسی مصیبت میں کبھی زندگی بھر ما مشیت علی الارض، زندگی بھر میں مقام قوسا میں جس مقتول کو کھو کر کے مجھے تکلیف پہنچی ہے اس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. الا انہا تعف القلوم وانما نوکل بالادنى وان جل ما يمضي. الا انہا في هذا الشعر اعتذار من الشاعر، شاعر کی جانب سے یہ بس عذر خواہی ہے کہ فواللہ ما انسا میں تو یوں کہا کہ I can't forget forever، کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھول سکتا. لیکن یہاں اب معذرت کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اب یہ جو مصیبت اور جو زخم ہوتے وہ کبھی نہ کبھی تو مندمل ہو ہی جایا کرتے ہیں، غم دور ہو ہی جایا کرتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں الا انہا تعف القلوم، عفا یعفو ای اندرس، مندرس ہو جانا، مندمل ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا. قلوم جمع قلم، زخم کے معنی میں. وانما نوکل، وکل یوکل سپرد کرنا، بالادنا ای بالاقرب، قریب. بعض نے اس کا ترجمہ حاشیے میں اس کا ایک معنی اور بھی لکھا ہے، المصیبہ، المصیبت الصغیرہ بھی لکھا ہے. وَإِن جَلَّ مَا يَمْزِي، جَلَّ ای عظوم، بڑا ہونا، ما یمزی، مزا یمزی، گزرا ہو. الا انہا تعف القلوم، یہ بہت اچھا شعر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے. ان هذا البیت جدیر بان یستظہر ویحفظ، یاد کر لینے کے قابل ہے. بعض اشعار تو ہمیں عربی کے یاد ہونے ہی چاہیے. الا انہا تعف القلوم، باوجود یہ کہ، یعنی میں ایسے تو میرا یہی تھا کہ میں نہیں بھول سکتا، لیکن باوجود یہ کہ، حال یہ کہ زخم مندمل ہو جایا کرتے ہیں. الا انہا تعف القلوم، حال یہ کہ، باوجود یہ کہ زخم مندمل ہو جایا کرتے ہیں. اب یہاں پھر نوکل بالادنا کو چھوڑ کر کے وَإِن جَلَّ مَا يَمْزِي اس کا پہلے ترجمہ کریں گے. الا انہا تعف القلوم وَإِن جَلَّ مَا يَمْزِي، حال یہ کہ زخم مندمل ہو جایا ہی کرتے ہیں، باوجود یہ کہ زخم مندمل ہو ہی جاتے ہیں. وَإِن جَلَّ مَا يَمْزِي، اگرچہ گزری ہوئی مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ. وَإِن جَلَّ مَا يَمْزِي اصل میں ہے وَإِن عَظُمَ مَا يَمْزِي مِنَ الْمُصِيبَةِ، گزری ہوئی مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وقت بیت جاتا ہے تو وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نوکل بالادنا، کیونکہ ہم قریبی مصیبت کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، قریبی مصیبت کے ہم حوالے کر دیے جاتے ہیں. کہ گزری ہوئی مصیبت جب اس کے اوپر وقت گزر جاتا ہے تو اس کا غم اب دور ہو جاتا ہے، اور قریبی مصیبت کے حوالے ہم ہو جاتے ہیں. اب قریبی مصیبت جتنی بھی چھوٹی کیوں ہو، لیکن اس کا غم اب ہمیں سوار رہتا ہے. هذه القصيدة محتوية على 6 أبيات، لكن خشية أن تطول نكتفي على 3 أبيات، فلذلك نكمل هذا الدرس هنا. للمزيد من مقاطع الفيديو نلتمس من فضلكم أن تشترك في قناتنا فقط، والسلام.